بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہے نورانی قاعدے کا، الف کے علاوہ جو مد والے حروف ہیں لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں، آج ان کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف با تا ثا۔ آج کا سبق جیم ایک جیسے آواز اوپر نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو غلطی ہے، بعض دوستوں کے ہونٹ خراب ہوتا ہے، جیم کی جیم جب پڑھتے ہیں تو جی یوں ہونٹ نہیں خراب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کسی کو جی بولتے ہیں، استاد بولے، ابو بولے نام آپ کا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، پھر آپ نے کہا جی، ہونٹ نہیں، ایسے بھی جی بولے جی، اسی طرح اس کو لمبا کریں گے، ہونٹ خراب ہو۔ یہ ہونٹ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ وہ جی یہ عربی ہے، تو عربی کوئی منہ ٹیڑھا کر دیتی ہے، اس لیے آپ عربی کو پڑھتے ہوئے منہ کو ٹیڑھا چھاپا۔ اور اسی یہ مجہول کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جیم یوں جب ہونٹ کھل جاتے ہیں، آواز بھی کلکلا ہو جاتا ہے، یا زیادہ دیر ہونٹ بند رکھنے سے وہاں غنہ ہو جاتا ہے جیم، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ہونٹ بند، آواز بھی بند۔ کیا کہا بھائی؟ ہونٹ بند، آواز بھی بند۔ آگے جو بھی نعرہ بن جاتا ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ہونٹ گول نہ ہو، خو نہ ہو، خو دال جی۔ باریک حروف میں امالہ ہو جاتا ہے، ان دونوں میں، دال اور دال میں۔ دال کو پڑھتے ہیں د، کیا کر رہے ہیں؟ بھی کہتے ہیں باریک ہے جی، تو باریک کو ٹیڑھا کر رہا ہے، د نہیں، دال جی۔ آگے دال میں بچے کو یہاں سے زبان توجہ دلانی ہے کہ زبان بیٹا یہاں پہ لگے گی، لال حرف شروع کرتے وقت زبان یہاں لگے گی، باقی پورا حرف جو پڑھیں گے اس پر ہو رہی ہے مد کرتے وقت آواز منہ کے خلا سے آ رہی ہوگی، صرف شروع میں زبان لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بچے غلطی کرتے ہیں، شروع میں زبان لگائی پڑھنے سے پہلے، کیسے؟ زال یوں پڑھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا زبان یہاں لگا، اب کہتے ہیں اچھا، اب استاد جی کو زبان دکھاتے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں زال، بعد میں زبان دکھاتے ہیں، اس لیے یہ ممکن بتا رہا ہوں کہ بچوں کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے زبان یہاں پر لگے تو توجہ کے ساتھ زال، خوب پر کرنا ہے، اچھا جب دال اور دال کو لمبا کیا نا، آگے را کو پڑھتے عموماً اکثر یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلے لمبا حرف پڑھا، اس کے بعد جب چھوٹا حرف ہے الف والا، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ممکن غلطی سمجھ گئے؟ شاباش۔ زا، یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ را کو پڑھا موٹا، را کو کیا پڑھا؟ زا کو کیا کریں گے؟ اب بری کرتے ہوئے ٹیڑھا کریں گے، ادھر کریں گے رو، ادھر کریں گے ز، تو یہ کیا کیا؟ کہتے بری کیا،
تو یہ باریک نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ امالہ ہو رہا ہے. حرف کی آواز ٹیڑھی ہو رہی ہے، حرف کی آواز اس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے جی. او زا زبان باہر نظر آئے، باہر نظر نہ آئے. زا یہ ہے نا، یہ سختی نہیں ہے، اس کو سیٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ زا سیٹی کے بعد سی. اس کے اندر بھی اور شین کے اندر بھی اکثر ہونٹ خراب ہوتا ہے. سین کو سی یوں ہونٹ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی مثال اور دوسری چیز اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، آواز ناک میں چلی جاتی ہے. سی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. تو اس کی مثال کیا دینی ہے بچوں کو؟ آج کل پڑھے لکھے بچے اے بی سی بولے، اے بی سی سی. اب انگلش بچہ صحیح پڑھ رہا ہے، یہاں پڑھے وہ کہتے ہیں سی، ناک میں چلی گئی. تو اسی سی انگلش والی کوئی لمبا کر لو کوئی بات نہیں. سی بولو، سی. اسی سی کو انگلش والی کو لمبا کریں گے. سی سی آواز ایک رکھنی ہے. یہاں غلطی لمبی جو بات کرتے ہیں اس میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے. سی آواز نیچے آ گئی، غلطی ہو جائے گی. بالکل ایک آواز، اس لیے میں یہ اشارہ کر رہا ہوں. سی بالکل سیدھی آواز، سمجھیے. اس میں اکثر ہونٹ خراب ہوتا ہے. شی یوں کرتے ہیں، شی. سمجھ گئے جی؟ آواز اس میں بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے اور اکثر چلی جاتی ہے، شین پر جاتا ہے. شین نہیں ہے، سمجھ گئے؟ شین. اس میں بھی سیٹی ہے. پھر اس کو موٹا کریں گے، نوٹ کر لیں گے. سیٹی، پھر اس کے بعد اس کو موٹا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس پر مد کریں گے. پھر الف کو بھی موٹا اور مد بھی آخر تک موٹی، اور دال پر کیا کریں گے؟ کرکرا. تو صفت سفیر، صفت استعلاء، اطباق، اور اسی طریقے سے تفخیم والی صفت جو الف کے اندر ہے، یعنی شبہ مصاری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور آخر میں مد وہ بھی لازم ہے، مد لازم اور قلقلہ. یہ ساری کی ساری صفات جو میں نے بتائی یہ کیا ہیں؟ صفات لازمہ ہیں. مد بھی ایک حرف کے اندر ہے. تو کسی کو تجوید کی اہمیت سمجھانے کے لیے آپ ایک حرف کی یہ کچھ تعریف یاد کر لیں گے کہ اس کو پڑھنے کے اندر یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. بات سمجھ گئے؟ اب اتنی باتوں کا استاذ کو جاننا ضروری ہے. ان ساری باتوں کو استاد جانتا ہوگا تو پھر صحیح معنی میں بچے کو سمجھا سکے گا کہ بچہ کیا غلطی کر رہا ہے. صفت سفید کی غلطی ہے، بعض بچے پڑھ جاتے ہیں سو سیٹی کی آواز نہیں آتی، سو سیدھا کر رہے. ٹھیک اسی طرح ہونٹ گول نہیں کرنے موٹے حرف پہ. سواد، سوا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. میں غلطی بتا رہا ہوں ساری. اسی طریقے سے آدھا موٹا اور آدھا باریک. اب یہ آخر تک موٹا کرنا ہے اور مکمل پوری بات. جی بات سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر کیا ہے؟ الف موٹے حرف کے بعد آئے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے، پر پڑا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر الف پر جو مد ہوگی وہ مد بھی کیا ہوگی؟ پر پڑی جائے گی آخر تک. اب ذرا غور کیجئے کسی کو پڑھنے لگے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی انشاءاللہ واہ سے کل پڑھیں گے. پھر اس کو پڑھیے گا